اسلامک معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. صدق الله المولان العظيم، وبلغنا رسوله النبي المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ ہمارے ساتھی مولانا عبدالقیوم اور عبدالغفور صاحب سے کلام اور تقریر کو سن چکے ہیں، انہوں نے بہت ہی بہترین اور جوشیلے انداز میں آپ کو بیان سنایا، اور اب میں آپ کے سامنے بہت ہی سمپل لہجے میں آپ کو کچھ بیان کر کے سناؤں گا۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ تو جیسا کہ بزرگوں کا طور طریقہ رہا ہے، تو اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے آئیے ہم اور آپ اپنے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا فرمایا ہے، اس آسمان کو پیدا فرمایا ہے، اس چاند کو پیدا فرمایا ہے، سورج کو پیدا فرمایا ہے، ان ستاروں کو پیدا فرمایا ہے، حیوانات کو پیدا فرمایا ہے، نباتات کو پیدا فرمایا ہے، ہواؤں کو پیدا فرمایا ہے، پانی کو پیدا فرمایا ہے، آگ کو پیدا فرمایا ہے، اس کائنات کی ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت جس کے بارے میں فرماتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ذہن میں زبان تمہارے لیے، اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ حضرات، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النور، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، اور جس کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی سرتا تو قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا تو قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان کو انسان ہے یہ، قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ تو آئیے ہم اور آپ اپنے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حضور پر نور تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ نبی کا جو دل سے وفادار ہوگا، نبی کا جو دل سے وفادار ہوگا، یقیناً وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ نبی کا جو دل سے وفادار ہوگا، یقیناً وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ اور کہے گا جو میلاد کو ان کی بدعت، کہے گا جو میلاد کو ان کی بدعت، یقیناً وہ جہاں پر وضع خوار ہوگا۔ حضرات، ایک شاعر کہنے کو فرماتے ہیں، نبی کا ذکر ادب سے کرے کرے نہ کرے،
نبی کا ذکر ادب سے کرے کرے نہ کرے، ہے نعت قرآن میں کوئی پڑھے پڑھے نہ پڑھے۔ اور پڑھو درود فرشتے گواہ ہو جائیں، پڑھو درود فرشتے گواہ ہو جائیں، پھر اس کے بعد یہ محفل سجے سجے نہ سجے۔ اور مٹانے والوں نے اتنے لہو دیے ہیں حسین، مٹانے والوں نے اتنے لہو دیے ہیں حسین کہ رضا کے نام کا نعرہ لگے لگے نہ لگے۔ حضرات، یہ جو آج تقریب منعقد کی گئی ہے، آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ یہ ہمارے دوست عابد بھائی کی شادی کا پروگرام ہو رہا ہے، اور بہت خوشی کی بات ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ شادی کے دن یا شادی کے موقع پر میراث کرتے ہیں، ورنہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو میں کچھ شادی کے ہی موقع پر کچھ بولوں گا اور آپ اسے بغور سماعت فرمائیے۔ ہم سب ایک معاشرے کے رہنے والے ہیں، ہم سب نہ کسی معاشرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہر کسی نہ کسی کی ایک فیملی لائف ہے۔ کل عابد بھائی بھی ایک فیملی سے جڑ گئے، اور خدا کرے جس کی نہ ہو اس کی بھی ہو جائے۔ اسلام ایک مکمل قانون حیات ہے، ایک مکمل دستور حیات ہے، ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اس نے ہر کسی کو ایک فیملی لائف دی ہے، پیدائش سے لے کر کے موت تک اور بعد الموت اسلام کی رہنمائیاں بہت واضح اور بہت روشن ہیں۔ معاشرہ کس طرح تشکیل پاتا ہے، کس طرح جنم لیتا ہے، تو اس کا جائزہ لینا ہو تو آپ کو تخلیق انسانی کے ابتدائی مراحل پر غور کرنا ہوگا۔ معاشرہ کیا ہے؟ معاشرہ عشرت سے ماخوذ ہے، اور اس کے معنی عربی میں یعنی اس کے معنی اردو میں زندگی گزارنے کے ہیں۔ تو ہم کو کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے کہ جس طریقے سے جنگل کے جانور اپنے بچوں کو کھلانے پلانے کا شعور دینے کے بعد انہیں جنگل میں آزاد چھوڑ دیتے ہیں، اس طریقے سے۔ اور یہ سچ ہے، آج کا بیٹا آج کی بیٹی اپنے آپ کو آزاد کیے بغیر خود بخود آزاد زندگی گزارنے کے لیے اس انسانی جنگل میں اپنے آپ کو گم کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ انسان تنہائیوں کا زہر پیے، ہمیں رسول اللہ کے اس معاشرتی نظام کو اپنانا ہوگا جو رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور ہمیں اس کو سمجھنا بھی ہوگا۔ واٹ از دا کنسپٹ آف فیملی لائف؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فیملی لائف کا کیا تصور دیا ہے، کیا طریقہ دیا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تخلیق انسانی پر غور کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارادے کا اعلان اپنی ایک معظم اور محترم مخلوق فرشتوں کے سامنے اپنے ارادے کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں کو جنوں کی تخلیق کا اندازہ تھا، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں انسان سے پہلے جنوں کو پیدا کیا گیا تھا، تو فرشتوں کو معلوم تھا کہ جنوں نے بہت فساد کیا تھا، اس سرزمین پہ بہت ہی زیادہ فساد کیا تھا، اسی لیے ان کو اچھے طریقے سے علم تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت احترام سے عرض کیا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا تو ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون ریزی کرے اور ایک دوسرے کا خون بہائے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی راحتوں میں بس رہے تھے، جنت کی لذتوں کا مزہ لوٹ رہے تھے، جنت کی نعمتوں کو چکھ رہے تھے، مگر ایک چیز کی کمی انہیں کھل رہی تھی۔ ان تمام نعمتوں کے باوجود ایک چیز کی انہیں کمی کھل رہی تھی۔ جنت میں ساری نعمتیں تھیں،
ہر چیز کی وہاں نعمت موجود تھی، کوئی بھی کمی نہ تھی، مگر حضرت آدم کو ایک چیز کی کمی کھل گئی، کیونکہ جنت ان کی آنکھوں کو تو تسکین دے سکتی تھی، مگر ان کے سینے میں جو دھڑکتا ہوا دل تھا اس کو کچھ تسکین نہ دے سکی، جنت کی نعمتیں بھی ان کو وہ تسکین نہ دے سکی۔ انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے خدا، اے میرے اللہ، تو نے میرے دل میں یہ دھڑکتا ہوا دل دیا ہے، میں فرشتہ نہیں ہوں جو میں تیری جنت سے بہل جاؤں، میرے اس دل کا علاج تو کر، میری اس بے قراری کو تو مٹا دے، میری اس تنہائی کو دور فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی اور بے قراری کو دور فرمانے کے لیے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ تو سب سے پہلی فیملی، سب سے پہلا معاشرہ جس کا گٹھن، جس کی بنیاد جنت میں رکھی گئی تھی، یہ سب سے پہلی فیملی تھی حضرت آدم اور حضرت حوا کی۔ تو اس کو آپ ذہن میں رکھیے کہ سب سے پہلی فیملی کس کی اور کہاں رکھی گئی؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کی فیملی جنت میں تشکیل کی گئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ ایسی آیت ہے، اس آیت کو آپ نے بارہا خطبہ نکاح میں سنا ہوگا، اور کل کے بھی نکاح میں، ہمارے عابد بھائی کے نکاح میں آپ نے امام صاحب سے اس آیت کو سنا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت ہی میں اس فیملی کو کیوں پیدا فرمایا، جنت ہی میں اس معاشرے کو جنم کیوں دیا، اس زمین پر کیوں پیدا نہ فرمایا؟ اس لیے کہ تاکہ ہم اور آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے جو معاشرہ ہوتا ہے، جو اچھا معاشرہ ہوتا ہے، اگر معاشرہ خوشگوار ہے، اگر فیملی خوشگوار ہے تو وہ اپنے گھر کو بھی جنت بنا دیتی ہے۔ حضرات، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اپنے گھر میں، آپ اس دنیا میں، آپ اپنے اس دنیا میں بھی اس جنت کا مزہ لوٹو، تو آپ کو حضرت آدم اور حضرت حوا جیسا ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں جیسا ماحول پیدا کرنا ہوگا، آپ کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ جیسا ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ حضرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جس وقت مدینہ تشریف لائے تو آپ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اب اس اسٹیج پر قدم رکھ چکی تھی کہ آپ کا نکاح کیا جائے، تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو منتخب فرمایا۔ حضرت علی حضرت ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ حضرت ابو طالب ایمان تو نہ لا سکے تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ جس وقت سے آپ نے لیا تھا، تب سے لے کر کے موت تک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہے تھے اور ہر پریشانی میں آپ کا ساتھ دیا۔ ایک ایسا بھی موقع آیا تھا کہ مکے کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے جانثاروں کا بائیکاٹ کر دیا اور آپ لوگوں کو ایک کھاڑی میں محاصر کر دیا تھا، یعنی آپ لوگوں کو ایک پہاڑوں کے پیچھے ایک کھاڑی تھی وہاں بند کر دیا تھا، اور لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ محمد اور اس کے ماننے والوں سے کوئی تجارت نہ کرے، کوئی لین دین نہ کرے، نہ ان سے کوئی چیز لے نہ ان کو دے۔ اسی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثاروں کو 3 سال کا عرصہ گزارنا پڑا، اور آج بھی وہ وادی مکے میں شعبہ ابی طالب کے نام سے مشہور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس عمر کو پہنچ چکی تھی کہ آپ کا نکاح کیا جائے، تو آپ نے چند صحاباؤں کو بلا کر مشورہ فرمایا، شادی کی تاریخ متعین کی گئی اور مسجد نبوی شریف میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ
اپنی شاہزادی اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح پڑھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جس وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا گیا تھا تو اس وقت حضرت علی کے پاس کوئی بھی چیز موجود نہ تھی، یہاں تک کہ حضرت علی کے پاس نکاح ولیمے کے لیے بھی کوئی چیز موجود نہ تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ہی منتخب فرمایا۔ اور یہ بات بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ساتھ جہیز میں کیا کیا لے کر دیا۔ ایک تھوڑی سی نالج رکھنے والا آدمی بھی اس بات کو جانتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ساتھ کیا کیا لے کر کے آئی۔ شوہر و بیوی میں بہت نہایت حد درجے کی الفت و محبت، کبھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے کبھی بھی شکوہ شکایت کا لفظ نہیں نکلا۔ 3-4 دن تک فاقے پر فاقے ہوتے، آپ پانی سے افطار کرتے، کبھی حضرت علی کھجور لے آتے تو ٹھیک تھا، ورنہ پانی سے افطار کیا جاتا تھا، مگر پھر بھی آپ نے اپنی زبان سے کبھی شکوہ شکایت کا لفظ نہیں نکالا، اس لیے کہ آپ نے اپنے والد کا بھی گھر دیکھا تھا اور آپ نے اپنے والد کی قناعت کو بھی دیکھا تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چولہے میں 2 مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چولہے میں 2 مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی، تو آپ لوگ یہ تصور نہ کرنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محتاج تھے، ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ لوگ یہ سمجھے کہ ان کے گھر کھانے کو کچھ نہ تھا اسی لیے ان کے چولہے میں آگ نہیں جل رہی ہے، تو اس محبت رسول میں شوشہ گوشہ شیطان پیدا نہ کرنے پائے اعلیٰ حضرت نے ہم لوگوں کو ذہن دے دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس گھر کی صاحبزادی ہیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج بھی اگر عورتیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نمونہ عمل بنا لیں اور ان کے طریقے پر عمل کریں تو دنیا کے کسی بھی گھر میں شکوہ شکایت کا نام ہی نہیں آئے گا۔ اور اگر آج کی عورتیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلیں تو حشر میں بھی ان کا حساب و کتاب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہی ساتھ ہوگا، کیونکہ حدیث پاک ہے تَتَمُوتُونَ كَمَا تَعِيشُونَ وَتُنْشِرُونَ كَمَا تَمُوتُونَ، جو جس حالت پر جیتا ہے اسی حالت پر اس کی موت ہوتی ہے، اور جس حالت پر اس کی موت ہوتی ہے حشر بھی اس کا اسی حالت پر ہوتا ہے۔ تو جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا حضرت علی سے نکاح کیا تھا تو حضور کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے، آپ اس حدیث پر غور فرمائیں اور اس کو ذہن میں رکھیں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ اس نکاح میں برکت ہے جو نکاح سادگی کے ساتھ ہو، جو نکاح سادگی کے ساتھ ہوگا اس نکاح میں برکت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا نکاح بہت ہی سادگی سے کیا۔ تو اس حدیث کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں۔ پھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بھی اپنی زبان سے شکوہ شکایت کو نہیں نکالا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو لے کر کے آئے تھے، حضرت فاطمہ کو انہوں نے جو دی اور آٹا تیار کرنے کو کہا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کا آٹا تیار کیا اور روٹی کی تیاری کی، پھر روٹی بنائی، روٹی بنا کر کے انہوں نے دسترخوان لگایا، افطاری کا وقت ہوا، وہ تمام لوگ دسترخوان کے ارد گرد کھانے کے لیے جمع ہو گئے۔ اتنی ہی دیر میں ایک فقیر دروازے پر آیا اور اس نے کہا اے نبی کی بیٹی فاطمہ مجھے کچھ کھانے کو دو۔
تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک روٹی اپنے بچوں کے لیے اور باقی تمام روٹی اس فقیر کو دے دی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ تو گوارا فرمایا، یہ تو پسند فرمایا کہ وہ خود بھوکی رہ جائے، مگر یہ پسند نہ فرمایا کہ ان کے دروازے سے کوئی لوٹ جائے۔ اس لیے کیونکہ وہ ایسے مالک کونین کی صاحبزادی تھی جس کے باپ نے فرمایا تھا، حدیث پاک ہے، لو شئتو معی لصارت یا جبال الذهب، یا عائشہ تو لو شئتو معی لصارت جبال الذهب، اے عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چاہت کو بیان کر فرما رہے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے۔ تو آج کے دور جدید میں لوگوں نے ریسرچ کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر اس جملے کو ارشاد فرمایا تھا کہ اے عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چڑھیں۔ تو لوگوں نے پایا کہ مکے میں سونے کے پہاڑ موجود ہیں، مدینے میں سونے کے پہاڑ موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ کہاں کہاں سونے کے پہاڑ ہیں۔ اعلیٰ حضرت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ مالک کونین ہیں پر پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں پر پاس کچھ رکھتے نہیں، اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ حضرات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے صاحب زادی کے گھر تشریف لے جایا کرتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ باپ کو بیٹی کے گھر جانا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اور کبھی کبھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد محترم سے ملنے اپنے گھر تشریف لے جایا کرتی تھی، تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بیٹی کو باپ کے گھر جانا یہ حضرت فاطمہ کا طریقہ کار ہے اور آپ کی سنت ہے۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی حضرت فاطمہ کے گھر جایا کرتے تھے تو حضرت فاطمہ دیکھتی تھی کہ ابا جان آ رہے ہیں تو وہ ادب میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی اور سلام عرض کرتی تھی۔ سلام عرض کرنے کے بعد آپ اپنے ابو کی ہتھیلی کو چوما کرتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں آپ اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوم لیا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کی زیارت کے لیے تشریف لایا کرتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کو اپنے بغل میں بٹھایا کرتے ہیں۔ تو بیٹی اور باپ کے درمیان محبت کا طریقہ یہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آج بھی اگر تمام لوگ اس طریقے پر عمل کریں تو دنیا کی کسی بیٹی کے گھر میں کبھی بھی کوئی رسوائی نہ ہو۔ حضرات یہ شادی کا موقع ہے اور میں نے جو حدیث پاک سنائی تھی کہ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ اس نکاح میں برکت ہے جو نکاح سادگی کے ساتھ ہو، مگر آج کل جو نکاح ہوتے ہیں وہ طلاقوں میں کیوں تبدیل ہو جاتے ہیں؟ شادیاں ہوئی نہیں بننے سے پہلے بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا بات ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اس حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ آج کل شادی نہیں ہوتی بلکہ بعض بینڈ پہلے آ جایا کرتے ہیں، ڈانس پارٹیاں پہلے آ جایا کرتی ہیں، نکاح سے پہلے ناچ گانے ہونے لگتے ہیں، تو برکت کہاں سے رہے گی؟ برکت تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہے، تو نکاح تو یہاں ہوا ہی نہیں۔ نکاح اس کو کہا جاتا ہے جو سادگی سے ہوتا ہے، یہاں تو نکاح ہی نہیں ہوا، یہاں تو شیطانی کام ہو رہے ہیں، تو معلوم ہوا یہاں پہ برکت چلی گئی۔ اور دوسری بات کہ اگر ہم لوگوں نے ڈھول تاشے نہیں بجائے، ہم لوگ بارات لے کے باراتی کے گھر پہنچتے ہیں، لڑکی والوں کے گھر پہنچے، نماز کا وقت آیا تو لوگوں سے کہا گیا کہ نماز پڑھو، تو ان میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم لوگ کوٹ پہنے ہوئے ہیں، سوٹ پہنے ہوئے ہیں، جوتے پہنے ہوئے ہیں، ہمیں اس کو اتارنے میں تکلیف ہوگی، ہم وضو کیسے بنائیں گے؟ تو یہ دوسری برکت جانے کی وجہ یہ بھی ہے، اگر تمام لوگ شادیوں میں جائیں اور نماز پڑھیں باضابطہ جیسے کہ پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے تو برکت
برکت ہمیشہ برقرار رہے گی اور وہ گھر ہمیشہ آباد رہے گا، کبھی بھی وہ طلاق کی نوبت اس میں نہ آئے گی۔ حضرات، دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خدا کا خوف ختم ہو گیا ہے اور رسول کی محبت ختم ہو گئی ہے۔ اگر ہم کو رسول کی محبت ہوتی تو ہم رسول کی حدیث پر عمل کرتے۔ حدیث پاک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے تو نماز کبھی نہ چھوڑتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو بھی گوارا نہ ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور نبی کا نام نہ لے تو اس کی نماز بھی مکمل نہ ہو۔ کیونکہ ہم اگر نماز شروع کرتے ہیں سبحانہ الحمد سورہ رکوع سجود کرنے کے بعد اسی طریقے سے دوسری رکعت پڑھی، پھر ہم نے التحیات شروع کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام حمد تعریف کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی، جب تک ہم نبی کا نام نہ لے لیں، نبی کا ذکر نہ کریں تو ہماری نماز بھی مکمل نہ ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جو حضور سے محبت کرے گا وہ نماز ضرور پڑھے گا۔ اور ایک بات اور، ہر انسان کی باڈی میں 4 ٹائپ کی نفس ہوا کرتی ہے، ایک نفس امارہ، ایک نفس لوامہ، ایک نفس مطمئنہ، ایک نفس متمردہ۔ قرآن کریم میں نفس لوامہ کا بھی ذکر ہے اور نفس مطمئنہ کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو یہ نفس مطمئنہ بہت بعد کی چیز ہے، پہلے آپ کو ایسے 3 مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نفس امارہ سے گزرنا ہوتا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے سامنے برائیوں اور اچھائیوں کے بہت سے زمانے گزرتے ہیں، وہ اچھائی کی راہ پر چلنا چاہتا ہے مگر برائی اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ چاہتا ہے میں نیک کام کروں مگر شیطان اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ حنین فتح کر کے جب واپس تشریف لا رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث پاک ہے، حضور اکرم فرماتے ہیں رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ حضور نے فرمایا کہ ہم ایک چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ تمام صحابہ کرام حیرت میں ہیں، تمام صحابہ کرام سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اتنی بڑے جنگ کو فتح کیا ہے، تمام اموال ہمارے پاس ہیں، تمام غلام ہمارے پاس ہیں، ہم نے پورے شہر کو فتح کر لیا ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا ہے کہ ہم ایک چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ تمام صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سب سے بڑی جہاد ہے، یہ جہاد تو بہت چھوٹی ہے جو ہم نے جنگ میں جیت لی ہے، یہ جہاد بہت چھوٹی ہے کیونکہ یہ سامنے کی جہاد ہے۔ اس جہاد کو تلواروں کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے، ہم اس جہاد کو بموں کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں، اس کو ہم فتح کر سکتے ہیں، مگر جو انسان کے اندر کی جہاد ہے، جو انسان کے نفس کی جہاد ہے، وہ جہاد بہت ہی بڑی ہے، اس سے نپٹنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ حضرات، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر کسی کی باڈی میں، ہر کسی کے جسم میں 4 طریقے کی نفس ہوا کرتی ہے۔ سب سے پہلے نفس امارہ۔ تو انسان کوئی گناہ کرتا ہے، جس وقت انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو نفس امارہ اس کو کہتی ہے، نفس امارہ اس کو حکم دیتی ہے، نفس امارہ کہتی ہے تم گناہ کرو، نفس امارہ اس کو بلغلاتی ہے کیونکہ وہ شیطان کی نفس ہوتی ہے۔ مگر ایک دوسری نفس اور ہے، نفس لوامہ، جو اس کے بالکل اپوزٹ ہے، جو اس کے بالکل مخالف ہے، وہ اس کو روکتی ہے، وہ ایک انسان کو منع کرتی ہے خبردار ایسا ہرگز مت کرنا، اگر تم نے ایسا کیا تو خدا ناراض ہوگا، اگر تم نے ایسا کیا نبی ناراض ہوں گے، اگر تم نے ایسا کیا تو تم کو جنت نہیں ملے گی، تم کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ مگر پھر بھی کچھ ظالم ایسے ہوتے ہیں وہ گناہ کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟
وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے اندر جو نفس ہے وہ نفس امارہ اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ ہم لوگ گناہ میں خوشی محسوس کرتے ہیں. جس طریقے سے نالی کے کیڑے ہوتے ہیں وہ نالی ہی میں خوشی محسوس کرتے ہیں, اسی میں زندگی